السلام علیکم ویئرس، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سب لسنرز کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب؟ اور میرے چینل کی خوفناک کہانیاں آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں؟ مجھے آپ لوگوں کے فیڈ بیک کی ضرورت ہے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور میرے ساتھ شیئر کریں۔ لسنرز آج کی جو خوفناک کہانی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ خوفناک کہانی ہمارے ریلیٹیوز ہیں جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ ہزارہ سے آگے ایک گاؤں ہے جس کی یہ خوفناک کہانی ہے۔ جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہے وہ ہمارے ریلیٹیوز ہیں اور کل ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ ہزارہ سے آگے ایک گاؤں تھا جہاں پر ارشد اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ارشد، جس کی عمر 20 سال تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ جامن توڑنے کے لیے گاؤں کے جو باغات ہوتے ہیں اس طرف چل پڑا۔ وہ ایریا گاؤں سے تھوڑا ہٹ کر تھا اور کافی سنسان رہتا تھا۔ ارشد کے گھر والے اس کو اکثر منع کرتے تھے کہ اپنے دوستوں کے ساتھ ان سنسان جگہوں پر مت جایا کرو، مگر وہ سارے دوست اکٹھے ہوئے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے۔ پہلے وہ سب ٹیوب ویل پر نہائے، اس کے بعد وہ جامن توڑنے کے لیے ان جنگلات کی طرف چل پڑے جہاں پر جامن کے بڑے بڑے درخت تھے۔ یہ ایریا ان کے گاؤں سے تھوڑا سا ہٹ کے تھا۔ یہ سارے دوست مل کر جامن توڑ رہے تھے۔ ارشد بھی ان کے ساتھ تھا۔ ارشد نے دیکھا کہ ایک پیچھے اور بہت بڑا جامن کا درخت ہے، تو وہ اپنے دوستوں سے ہٹ کے وہاں پر جامن توڑنے کے لیے اس درخت کے پاس چلا گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا۔ وہ بالکل اس اگلے سنسان درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ دور دور تک اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے دوست جو پچھلے جامن کے درخت تھے ان میں تھے، اور یہ آگے آ گیا تھا ان سے، تھوڑا سا ہی آگے تھا۔ وہاں پر کھڑا ہو کے یہ ان کو دیکھ سکتا تھا۔ جیسے ہی اس نے جامن توڑنے کے لیے درخت پر پتھر مارا تو اس نے کیا دیکھا؟ درخت کے اوپر اس کے تنوں میں اور پتوں میں کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے کالے رنگ کی۔ جیسے ہی اس نے پتھر مارا اس چیز نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس کی ایک چیخ نکلی اور یہ گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کے دوستوں نے اس کی چیخ کی آواز سنی تو اس کی طرف بھاگے۔ انہوں نے بہت اس کو ہلانے جلانے کی کوشش کی مگر اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ تو 5-7 دوست تھے، انہوں نے ارشد کو اٹھایا، بہت کوشش کی کہ اس کو ہوش آ جائے مگر اس کو ہوش نہیں آیا۔ بڑی مشکل سے کسی طریقے سے اٹھا کر اس کو وہاں تک لے کر آئے جہاں پر گاؤں کے دوسرے لوگ تھے۔ وہاں سے کسی کی مدد کے ساتھ اس کے گھر تک اس کو پہنچایا۔ جب اس کے گھر والوں نے اس کو بے ہوش دیکھا تو وہ لوگ بہت پریشان ہوئے کہ ہمارے بیٹے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں گئے تھے جو یہ ساری ہیپننگ تمہارے ساتھ ہوئی ہے؟ تو اس کے دوستوں نے بتایا کہ ہم لوگ جامن توڑنے گئے تھے، ابھی ہم لوگ جامن توڑ ہی رہے تھے تو یہ اگلے درخت کے پاس گیا اور اچانک اس کی چیخ کی آواز آئی اور ہمیں یہ بے ہوش ملا۔ کافی دیر گزر گئی مگر ارشد کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے بھی مارے گئے۔ ارشد کا گھر بالکل گاؤں کا ایک کچا مکان تھا جس میں 2 سے 3 کمرے تھے، برآمدہ تھا اور آگے بہت بڑا صحن تھا۔ اس کچے گھر کا رہائشی تھا ارشد۔ اس کے ماں باپ بہت زیادہ امیر فیملی کے نہیں تھے، نارمل سی فیملی تھی جو محنت کر کے عزت سے اپنی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ارشد کی ایک بہن بھی تھی اور ایک یہ بھائی تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ ارشد کو ہوش آ جائے۔ وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد، تقریباً گھنٹے کے بعد ارشد کو ہوش آیا تو وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا کہ میرے اوپر سے اس چیز کو اتارو، میرے اوپر سے اس چیز کو اتارو، مگر اس کے گھر والوں کو کوئی چیز نظر آتی تو وہ اتارتے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ یہ ہمیں اپنی بات سمجھا پائے مگر وہ ہوش حواس میں نہیں تھا۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا اور اس کے ہاتھ پاؤں اس طرح سے تھے جیسے ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ اس میں اتنی جان آ گئی تھی کہ اس نے اپنے گلے میں پہنا ہوا قمیض بھی پھاڑ دیا تھا۔ اس کے گھر والے ڈر گئے
کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے بڑی مشکل کے ساتھ اس کو کچھ کنٹرول کیا۔ ایک دم سے اس نے چیخیں مارنی شروع کر دیں کہ سامنے روشن دان میں مجھے اس کی آنکھیں نظر آ رہی ہیں۔ سب گھر والوں نے پلٹ کر دیکھا، وہاں کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کچے کمرے میں ایک کونے پر ایک روشن دان تھا جس میں سے ہوا اندر آتی تھی اور ایک چھوٹی سی کھڑکی لگی ہوئی تھی، مگر وہ یہ کہتا تھا کہ سامنے روشن دان میں سے مجھے وہ چیز جھانک رہی ہے، وہ بہت خوفناک ہے، وہ کالے رنگ کی ہے، وہ مجھے مار دے گی، اس نے مجھ پر حملہ کیا ہے۔ ایسی ہی باتیں کرتا کرتا پھر ایک دم سے اس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہونے لگ گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ اس کے ابو نے، جو ان کے گاؤں کے مولوی صاحب تھے، ان کو بلایا۔ مولوی صاحب گھر آئے۔ مولوی صاحب نے دیکھا ارشد کی حالت واقعہ ہی بہت زیادہ خوفناک تھی۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس بیچارے کو کیا ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب نے اس کو دم کیا اور اس کے ابو کو کہا کہ اس پر جس چیز نے اس کو جکڑا ہوا ہے وہ کوئی جنات ہے اور وہ ابھی بھی اس کے جسم کے اوپر حاوی ہو چکا ہے۔ اس کو میں قابو نہیں کر سکتا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں، اس کو پانی دم کر کے دیتا ہوں، اس کے چھینٹے اس کے منہ پر مارے اور اس کو وہ پانی پلائے، شاید اس سے یہ کچھ سنبھل جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جو پانی مولوی صاحب نے دم کر کے دیا، انہوں نے تھوڑا تھوڑا ارشد کے منہ کے اوپر اس کے چھینٹے مارے اور تھوڑا سا اس کے منہ میں بھی ڈالنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی مولوی صاحب کا دم کیا ہوا پانی ارشد کے اندر گیا، اس کو تھوڑی سی ہوش آئی، مگر وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ یہ ہم سے بات کرے اور ہمیں بتائے کچھ، مگر وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ چیز اس کو نظر آتی تھی، اس کی حالت خراب ہو جاتی تھی، اس کو دورے پڑنے لگ گئے تھے۔ اب وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا۔ جب سے اس پر وہ چیز حاوی ہوئی تھی، جس کمرے میں انہوں نے ارشد کو رکھا ہوا تھا، وہاں پر عجیب و غریب کالے رنگ کی چھپکلیاں آ گئی تھیں۔ اس کے گھر والے اس چیز کو بہت نوٹس کر رہے تھے، خاص طور پر اس روشن دان کے پاس۔ انہوں نے 2 سے 3 بہت ہی کالے رنگ کی چھپکلیاں دیکھیں۔ وہ اور زیادہ ڈر گئے تھے کہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ 2-3 دن گزر گئے، ارشد کی حالت سنبھلنے کے بجائے اور بگڑ گئی۔ کبھی وہ چیخیں مارنے لگ جاتا، کبھی وہ کوشش کرتا کہ وہ گھر سے باہر بھاگے، مگر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلتا، گرتا اور گر کر بے ہوش ہو جاتا۔ اس کے گھر والے اس کو بڑی مشکل سے اٹھا کر پھر اندر کسی طریقے سے لے جاتے۔ ارشد کی حالت اب بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ارشد کے جو دوست اس کے ساتھ تھے، ان میں سے ایک دوست آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں ایک عامل کو جانتا ہوں جو کہ دوسرے گاؤں کے رہنے والے ہیں، آپ میرے ساتھ چلیں، ہم ان عامل بابا کو لے کر آتے ہیں۔ ارشد کے والدین بہت مجبور بھی تھے اور بہت بے بس بھی تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کے دوست کے ساتھ گئے اور ان عامل کو ملے اور ان کو جا کر ساری بات بتائی۔ وہ عامل سنتے ہی سمجھ گیا کہ اس پر جنات حاوی ہو چکے ہیں۔ وہ عامل کو لے کر شام تک واپس آئے۔ وہ عامل ان کے گھر آیا۔ جب عامل اس کمرے میں گیا جہاں پر ارشد بیٹھا ہوا تھا، تو عامل نے کیا دیکھا کہ ارشد کے بستر کے اوپر سے عامل کے سامنے ایک خوفناک سی چھپکلی زمین پر چھلانگ مار کر ایک کونے میں جا کر غائب ہو گئی۔ عامل کو سمجھ آ چکی تھی کہ یہ کوئی عام جنات نہیں ہے جس کا یہ کام ہے۔ عامل نے کیا کیا، اس نے کہا کہ دروازہ بند کر دیں، مجھے عمل کرنے دیں۔ اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اب ارشد اور وہ عامل کمرے میں اکیلے تھے۔ اس عامل نے کوئی کلام پڑھی تو ارشد کو ہوش آیا۔ ارشد کو جیسے ہی ہوش آیا، اس نے اس چیز کو حاضر کیا۔ روشن دان کے پاس سے وہ چیز اس کمرے میں آئی، وہ بہت ہی بھیانک جنات تھا۔ اس عامل نے پوچھا کہ کیوں تم اس بچے کو تنگ کر رہے ہو؟ تو اس جنات نے بتایا کہ میں جامن کے درخت پر رہتا ہوں، جس درخت پر اس نے پتھر مارا تھا وہ پتھر میرے سر میں لگا تھا، میں اپنا انتقام اس سے لوں گا اور میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی حالت دیکھ کر عامل نے ایک دھاگا دم کر کے ارشد کی کلائی پر باندھ دیا اور اس کے گھر والوں کو کہا کہ 3 دن تک اس دھاگے کو کھلنے نہیں دینا، 3 دن تک میں عمل کروں گا اور اس جنات کو قابو کر لوں گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک کالے بکرے کا سر دے، اس پر عمل کر کے اس روشن دان میں رکھنا ہے، اگر تو وہ سر 3 دن سے پہلے غائب ہو گیا تو وہ جن ہم قابو کر لیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، ایک کالے بکرے کا سر منگوایا، اس پر عمل کیا گیا اور کالا ہی دھاگا ارشد کے بازو پر باندھ دیا گیا۔ وہ عامل ان کے گھر میں ہی تھا۔ اس عامل نے صبح و شام عمل کیا۔ ارشد کے جسم میں تھوڑا بہت سدھار آنے لگ گیا تھا۔
اب انہوں نے ایسا کیا کہ وہ جو سر انہوں نے روشن دان میں رکھا تھا، رات کا ٹائم تھا، عمل کر کے ارشد کے گھر والوں کے ساتھ باہر تھا، ارشد کمرے میں اکیلا تھا۔ ارشد نے کیا دیکھا کہ روشن دان میں ایک کالی سیاہ چیز آئی ہے، بہت خوفناک، بڑی بڑی آنکھوں والی، اور اس نے وہ بکرے کا سر اٹھا لیا ہے۔ ابھی دوسرا دن تھا عمل کو۔ ارشد کے ہاتھ پر جو دھاگا تھا، وہ چیز بہت کوشش کرتی تھی کہ یہ دھاگا ٹوٹے اور میں اس پر اثر انداز ہو جاؤں، مگر بہت ہی کوشش کے باوجود وہ یہ دھاگا نہیں توڑ سکی۔ اب تیسرا دن تھا، آخری دن تھا عمل کا۔ عامل اور ارشد کمرے میں اکیلے تھے۔ اس کمرے سے بہت ہی گندی اسمیل آ رہی تھی، اور اس روشن دان کے پاس ایک کالے رنگ کا سایہ آیا، وہ چیز اندر آ گئی تھی۔ اب عامل نے اپنا عمل کرنا شروع کیا تو وہ چیز سامنے ظاہر ہو گئی۔ اس عامل نے عمل کیا اور وہ دھاگا توڑا۔ جیسے اس عامل نے وہ دھاگا توڑا، وہ چیز زمین پر ایک چھپکلی بن کر گر گئی۔ انہوں نے اس چھپکلی کے اوپر ایک زوردار وار کیا، مگر وہ مری نہیں۔ پھر بھی انہوں نے دوبارہ وار کیا تو اس کے 2 حصے ہو گئے۔ اس کالے دھاگے سمیت اس چھپکلی کو ایک شاپر میں ڈال کر ارشد کے والد اور وہ عامل گاؤں کی نہر میں پھینک کے آئے۔ اس کے بعد ارشد کو ہوش آیا تو اس نے ساری کہانی بتائی کہ ایسے ہی میں نے جامن کے درخت پر پتھر مارا تھا تو وہاں سے ایک کالے رنگ کی چیز میرے اوپر گری تھی، مجھے ایسا لگا تھا کوئی کالی چادر میرے جسم پر گری ہے، پھر مجھے ہوش نہیں رہا۔ پھر جب بھی میں گھر آ کر آنکھ کھولتا تھا تو وہ چیز میرے سامنے ہوتی تھی، اس روشن دان سے مجھے جھانک رہی ہوتی تھی۔ وہ بہت خوفناک ہے۔ رات کے ٹائم جب سب سو جاتے تھے تو میرے کمرے کے دروازے کے آگے وہ اس طرح سے لیٹی ہوتی تھی جیسے زمین پر رینگ رہی ہے، اور یہ خوفناک چھپکلیاں مجھے ایسا لگتا تھا میرے بستر کے اوپر چل رہی ہیں، مگر میں دیکھتا تھا تو وہ صرف ایک ہی ہوتی تھی، وہ میرے جسم کے پاس نہیں آتی تھی پر میرے بستر پر رہتی تھی۔ بڑی مشکل کے ساتھ 7 دن مزید اس عامل سے دم درود کروایا، اس کا دیا ہوا تعویذ ارشد کے گلے میں ڈالا گیا، تب جا کر اس کی کچھ حالت سنبھلی۔ بس یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی۔ میرے ای میل آئی ڈی پر مجھے اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کریں، میں ان کو ضرور آن ایئر کروں گی۔ جو لوگ میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں، میری کہانیوں کو سن رہے ہیں، ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ میرے چینل پر آپ لوگوں کے لیے خوفناک کہانیاں ہیں جو کسی نہ کسی کی زندگی کی سچی خوفناک آپ بیتیاں ہیں۔ غیر مرئی مخلوقات کا ہماری زندگی میں بہت اثر ہوتا ہے، عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ کسی نہ کسی روپ میں، کسی نہ کسی طرح سے ہمیں اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ گاؤں میں یہ چیزیں اس لیے زیادہ پائی جاتی ہیں کیونکہ گاؤں میں آبادی بہت کم ہوتی ہے، جلدی سناٹا ہو جاتا ہے، لوگ شام ہوتے ہی اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ ویرانوں میں یہ چیزیں پھر اپنا بسیرا کر لیتی ہیں، اور جب گاؤں کے لوگ ان ویرانوں کی طرف جاتے ہیں تو یہ چیزیں ان پر اثر انداز ہوتی ہیں، جس طرح ارشد کی زندگی پر ہوئی۔ کبھی بھی ایسے ویرانوں میں مت جائیں جہاں پر جانے سے آپ کے گھر والے آپ کو روکتے ہوں۔ انشاءاللہ کل کسی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اس سٹوری کو انجوائے کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔